اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا صرف نصیب سے ملتی ہے اور آخرت کوشش سے؟ بالکل اس کا جواب جو ہے ہاں میں ہے۔ دیکھیں، دنیا، حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ دنیا کی جب کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، 50,000 سے، یعنی اس کائنات کی اب اس کو کتنے سال ہو گئے، خربوں ہوئے ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن انسان کا نصیب جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی پیدائش کا وقت، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کا رزق کتنا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، کتنا نپت اللہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا خوشحال، اور پھر متوسط، اور پھر غریب، تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے گا کہ اوپر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ قرآن کے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی معیشت جو ہے، یہ دنیا کی معیشت جو ہے، میں نے ان کی تقسیم کر دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے دی اور کسی کو پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو دنیا جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کی حکومت ہواؤں پہ بھی تھی۔ تو ایک تو دنیا کا، دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان حقیقت کو سمجھے۔ دنیا لکھ دی گئی ہے اس کے نصیب میں، اور اسباب بنا دیے گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، معاش کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اب آپ کو کوئی بھی یعنی سوچ فکر سے کوئی بھی ذریعہ معاش تلاش کرنا ہے، ملے گا آپ کو وہی جو آپ کے نصیب میں ہے۔ بہت سے ڈگری والے جو ہیں وہ یعنی ایسے ہی بیٹھے ہوئے، بہت سے ڈگری والے، اونچی اونچی ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی لوگ بھی ہیں، تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے، دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ بس دیکھیں، ہم تو دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک بات تو واضح ہونی چاہیے۔ دنیا کی کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اب جو آپ کا نصیب ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ بس مجھے اور نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بھی آ جائے، اگر سامنے آ جائے آپ کے، اور تو وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ ہم دعائیں تو کرتے رہتے ہیں نا، آپ کو کیا چاہیے بندے، اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر اللہ ایسا کہے تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو اور کچھ چاہیے نہیں، آپ مل گئے تو بس۔ تو یہ ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے، یعنی دنیا کی خواہشات دنیا سے دل کو پاک ہونا چاہیے۔ اب یہ خواہشات کیا ہیں؟ اگر کوئی ہیں، یہ خواہشات وہ ہیں جو آپ کے نصیب میں نہیں ہیں، اور اس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جبھی تو ایک خواہش بنتی ہے نا، خواہش تو تبھی بنتی ہے نا بھئی مناسب۔ اب خواہش نہ ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسباب دے دے تو گھر بنا لو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، لیکن آپ خوابوں میں سجا لو اپنے گھر کو، یا سارے اور بہت سے خواب ہوتے ہیں ہماری زندگی، نہیں، خواہشات یعنی جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس کی خواہش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے نصیب میں ہے، مثال کے طور پہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اب آپ کھا رہے ہیں،
اور آپ پھر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے۔ بھئی کھانا رکھا ہے، کھا لو۔ تو دنیا جو ہے، دیکھیں یہ خواہشات دنیا جو ہیں یہ تو نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواہشات دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں دنیا کی خواہشات کرتے کرتے مر جائیں۔ ہوتا تو یہی ہے نا، انسان خواہشات دنیا کو منزل بنا کے اور خوابوں کو سجا کے ایسا ہو جائے۔ اول خواہشات اپنے بارے میں شروع ہوتی ہیں، میں پڑھ لکھ جاؤں، میں ویسی ایک بات کروں، پھر پڑھ لکھ جاتا ہے، اور پھر خواہش ہوتی ہے مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے یا کوئی اچھا کاروبار، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر خواہش ہوتی ہے کوئی اچھی جگہ شادی ہو جائے، وہ بھی ہو جاتی ہے، پھر خواہش ہوتی ہے بچے ہوں، 2 سال گزر گئے بچے نہیں ہیں، تو پھر خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ دے دے کچھ، پھر وہ بھی مل جاتے ہیں، اور پھر کیا اب یہ بچے جو ہیں ان کو اپنے اپنے جگہ پہ پہنچانا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک جو ہے SSP ہے، تو یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی میں انسان جو ہے جان دے دیتا ہے، خواہشات دنیا میں گزر جاتا ہے۔ کیا صرف خواہش دنیا میں؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اب اس میں یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور ماتھے پہ داغ سجدہ بھی سے لگا ہوا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، خواہش ہے دنیا کی، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس کے خوابوں میں دنیا ہی ہے، بس پیسے بہت ہونے چاہیے، مال بہت ہونا چاہیے، مال موجود ہے پھر بھی آپ نے کمانے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، آدمی کا گزارا ہو رہا ہے اور وہ کچھ اچھی ایکٹیویٹی، یعنی دنیا کے علاوہ کچھ اچھی ایکٹیویٹی بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، بس دنیا کمانی ہے ہم نے اور کماتے ہوئے گزر جانے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دیکھیں، دنیا تو نصیب سے ملتی ہے، اس بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے، اور آخرت جو ہے وہ کوشش سے ملنی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آخرت ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، گزارتے رہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، بہت سے مسلمان جو اللہ کے خلاف ہیں، رسول کے خلاف ہیں، ان کی تقریریں بھی ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، ان کو بڑھاوا دے رہے۔ قادیانی جو ہیں آپ دیکھ لیں، پھل پھول رہے ہیں۔ قادیانی جو ہمارے نبی کے خاتم النبیین کے منکر ہیں، غیر کسی کو اس نے اپنا نبی مان لیا ہے، لیکن ان کا آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ بہت بڑے بڑے انتظامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو 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 شاباش، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ بہت سے مشرک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاوے دے رہے ہیں، اور ان کی بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ باطل اور حق یہ ان کو یکساں مواقع دیتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو میں توفیق دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، یہ رب کی عطا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا آخرت کوشش سے ایک بات یہ، وہ کہتے ہیں نا بس فلانے کی نظر ہو گئی تو میرا بیڑا پار ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ نظر کی بات نہیں ہے بھئی، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ کسی کی نظر بس آپ انتظار میں رہیں ساری کہ بھئی نظر کرم ہو جائے گی کسی پیر صاحب کی، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے خود اپنا گھر جنت میں بنانا ہے، اس کے لیے آپ ارادہ کریں، اور جنت میں گھر بنانا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے خوابوں میں، یعنی اس کو اپنا خواب تو بنائیں، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں، اور وہ بہت آسان ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم